اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوخانی فرقہ اپنی حماقتوں، خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے سنی مسلمانوں کو، سنی علماء کو کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ جو اصول وہابی دیوخانی فرقہ سنیوں کو، علماء اہل سنہ و جماعت کو کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ ثابت کرنے کے لیے بناتا ہے، گھڑتا ہے، انہی اصولوں کی زد میں آ کر وہابی دیوخانی فرقہ خود کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ ثابت ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں ایک مثال بیان ہوگی جس میں آپ واضح طور پہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کس طرح دست و گریباں کا شکار ہے۔ ان کا ایک مولوی اپنی کتاب میں کچھ کہتا ہے، دوسرا مولوی اپنی کتاب میں کچھ کہتا ہے۔ سامعین و ناظرین، ان کا ایک مولوی یہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں وہ اس بلند مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ امور حسیہ سے بڑھ کر امور معنویہ تک کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ خبر رکھتے ہیں کہ جو مقتدی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا علم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ان کا مولوی اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے، جب ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہیں اپنی خبر بھی نہیں رہتی تھی۔ مقتدی، دوسرے حضرات، یہ تو دور کی بات ہے، خود اپنا پتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ ذرا آپ حوالہ جات سماعت فرما لیں۔ یہ کتاب وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی فقیر اللہ دیوبندی، خاتمۃ الکلام، یہ کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ اگرچہ ذاتی طور پر مجھے حضرت شاہ صاحب کی نسبت مؤلف احسن الکلام، محدث العصر، علامہ محمد سرفراز صفدر کا لطیف استدلال جو انہوں نے اپنے حسن ذوق کی بنا پر کیا ہے زیادہ پسند ہے، کہ نماز کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت طبع مزید لطیف ہو جاتی تھی۔ نماز کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت طبع مزید لطیف ہو جاتی تھی، اور آپ امور حسیہ سے بڑھ کر امور معنویہ تک کو محسوس کرنے لگتے تھے۔ یہ مولوی فقیر اللہ دیوبندی، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے متعلق ان کا جو استدلال ہے اسے پسند کر کے نقل کر رہا ہے۔ ہم اگر وہابی دیوخانی فرقہ کے نام نہاد محدث، نام نہاد امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی کتاب احسن الکلام کا مطالعہ کریں تو بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ موقف سامنے آتا ہے کہ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں مقتدی کا علم بھی تھا کہ مقتدی کیا کر رہا ہے۔ یہ احسن الکلام کا مطالعہ کرے تو بالکل یہ بات سامنے، ان کا موقف سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اب وہابی دیوخانی مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کا موقف ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں مقتدیوں کا بھی علم تھا کہ مقتدی کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر اسی دھرم کے، اسی فرقہ کے ایک دوسرے بہت بڑے مولوی، بیمار حکیم جناب مولوی اشرف علی تھانوی، ان کا موقف دیکھیں تو وہ اس موقف کے بالکل برعکس ہے، اس موقف کے خلاف ہے۔ وہ ذرا کیا کہتے ہیں آپ خود سماعت فرما لیں۔ تقریر ترمذی، یہاں پر تھانوی صاحب ایک حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز میں کہ جس میں قرات سری ہوتی ہے،
جہرن قرات نہیں کی جاتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ان نمازوں میں بعض آیات کو جہرن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تھانوی صاحب اس روایت پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تھی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک بات یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہر واقع ہو جاتا تھا، اور جب کہ آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔ ایک بار یہ عبارت پھر آپ سماعت فرما لیں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں جب آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی تھانوی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نمازوں میں جن میں قرات آہستہ کی جاتی ہے بعض اوقات بعض آیات کو اونچا پڑھ لیتے تھے، تو یہ ذوق و شوق کے غلبہ کی وجہ سے تھا۔ اور جب بندے پہ ذوق و شوق کا غلبہ ہو جائے تو پھر آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ عبارت اگرچہ قابل اعتراض اور بہت بڑی دیدہ دلیری ہے تھانوی صاحب کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کی بات لکھی کہ جب ذوق و شوق کا غلبہ ہو تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے تھانوی کی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ مسئلہ ہے، الگ بات ہے۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف وہابی دیوخانی فرقے کا نام نہاد محدث، نام نہاد امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی یہ کہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو یہ حالت ہو جاتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ امور حسیہ سے امور معنویہ تک کو پہنچ جاتے، امور معنویہ تک کو محسوس کرنے لگتے تھے۔ مقتدیوں کا علم ہو جاتا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسی دھرم کا، اسی فرقے کا مولوی اشرف علی تھانوی یہ کہتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں۔ جن نمازوں میں قرات آہستہ کی جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں اونچا قرات فرما لیا کرتے تھے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کی حقیقت ہے کہ جو اصول، جو ضابطے، جو قاعدے سنی علماء سنی مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ ثابت کرنے کے لیے بناتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، انہی اصولوں کی زد میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی آ جاتے ہیں۔ جو گھڑے یہ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں یہ خود بھی گر جاتے ہیں۔ یہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا تضاد، ایک مولوی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے۔